جیسے آپ نے پہلی بات کی ریکگنیشن آف دا پرابلم, پہلے یہ ریئلائز کرنا پرابلم ہے. مائی پرسنل ایڈوائس وڈ بی کہ جو بھی اس پرابلم میں پھنسا ہوا ہے اس نے ہر اس ایریا کو بلاک کرنا ہے جہاں سے اس کو پچھلے پاس کی ریمائنڈ آتی ہے, اس انڈیویجول کی یاد آتی ہے. مے بی کوئی پکچرز ہیں, مے بی یو ہیو دیٹ پرسن ان یور لسٹ, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو بلاک دیٹ انڈیویجول, موو فارورڈ, یو ہیو ٹو موو فارورڈ بائی الاؤنگ وہ سارے پیسیجز بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو دوسری جگہ فوکس کر سکیں. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈیولپ اے ہابی اور بی ایبل ٹو ڈسٹریکشن, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا ہو گیا ریکگنیشن, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو بلاک آل دیٹ پیسیج جہاں سے وہ چیز آپ کو یاد دلاتی ہے. مے بی آپ کے پاس کسی طرح کے گفٹس ہوں, مے بی سم ہاؤ دی ادر آپ کی گیدرنگ اس کو ریئلائز کراتی. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کٹ یور سیلف آف فار اے ٹائم پیریڈ سو دیٹ آپ ایموشنلی اپنے آپ کو گیدر کر سکو, بیکاز آپ کی ایموشنل گیدرنگ اپنے آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہینگ آن کرتے رہو گے ود اے ہک all the time with your past, you will never be able to get off it because everything is going to remind you. اور unfortunately جس اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں, جس ریسٹورینٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, جس جگہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ بینچ یاد دلا رہا ہے, وہ بینچ یاد دلا رہا ہے, they never able to let go of that baggage because وہ اس پاس سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اخی اس میں نا اصل میں میری رائے تھوڑی سی شادی کے بارے میں یہ ہے, obviously I agree with the fact کہ obviously شادی ایک دم کرنا بعض اوقات سولوشن نہیں ہوتا, بٹ میرا خیال ہے کہ شادی ایک بہت بڑی سولوشن ہے. کیوں؟ اصل میں نا انسان باہر حال حرام کے اندر ایک انوالوڈ ہوتا ہے, تو جو شادی اٹ سیلف جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے, اور ایک یہ پسندیدہ عمل ہے بہت, نکاح من سنتی, سنت میں سے. لیکن اور یہ شادی کی اٹ سیلف اتنی برکت ہوتی ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان ایک دم یعنی انسان پر بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. اور ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں, میرے کچھ اپنے ایک بھائی تھے اینڈ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا مسئلہ, قریبی بھائی ہیں بہت زیادہ, and he will be watching right now by the way so I'm not going to name him. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرا ایسا مسئلہ تھا اینڈ I was really یعنی infatuated and in love and عشق اور معشوقی میں مبتلا تھا اور سب کچھ. تو کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری جو تھی جس سے مجھے محبت تھی لڑکی سے, اس کی نہ شادی ہو گئی, آفس میں تھی, وہ دونوں اکٹھے کام کرتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ شادی کے مجھے پتہ چلا تو I went into depression and stuff like that کہ پتہ چلا اس کی شادی ہو رہی ہے, اس نے ہاں کر دی. میں حیران ہو گیا یار اس نے کیسے کر دیا, what about the relation, what about the love that we had for each other and stuff like that. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے 3 دن بعد وہ خاتون آئی آفس میں, آئی تو وہ آ کے میرا آفس, اس کا آفس ساتھ تھا ہم لوگوں کا, اس کا کیبن ساتھ تھا, میرا کیبن ساتھ تھا, اینڈ شی واز لائک اتنی وہ خوش تھی اور اتنی اس کی شکل پر جو ہے نا وہ اطمینان کے تاثرات تھے. میں اس کی شکل کو دیکھ کے نا مجھے مزید ڈپریشن شروع ہو گئی کہ یار اس کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوئی. تو میں نے کچھ ایسے کیسز کو جانتا ہوں, کچھ یعنی سسٹرز کے کیسز بھی, ایون بردرز کے کیسز بھی, کہ جس کے اندر شادی ایک دم اتنا ایمنس اس کا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کے اوپر کہ فور سم ٹائم آپ اس فلو میں چل جاتے ہیں, جو کہ ہاں obviously گناہ انسان کرتا رہتا ہے, ایک برائی انسان کے اندر آتی ہے, وہ انسان کو ٹربل ضرور کرتی ہے. and I would agree with you guys کہ یار obviously ہمیں وہ چیزیں we need to let go and move forward. اور وہ بعض اوقات کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی شادی کے اندر کچھ مشکلات آئیں, کوئی تھوڑا سا نارمل ہونے لگی تو وہ ریمائنڈ کروانا شروع ہوتا ہے, اچھا اب تو چام ختم ہو گیا, یہ ہے کہ پیچھے میں جا وہاں پہ مزہ زیادہ آتا ہے, یہ تجھے مطلب یہ ساری چیزیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم یار آئی تھنک میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ آئی وڈ پرسنلی ریکمینڈ کہ یار امیڈیٹ شادی, and I always do that. ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے, ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ سسٹر نے کہا کہ مجھے برادر میں اس طرح مطلب I'm crazy, I cannot live without him or something like that. میں نے کہا ایک دفعہ کہتے ہیں میں شادی نہیں کر سکتی, میں شادی کر لی, میں اس کے ساتھ زیادتی کری. میں نے کہا یار زیادتی نہیں ہے, تم کرو, this is something if you do it. اور جب اس نے کی literally like she was like she never contacted me again. She never. یہاں پہ میں ایک بات ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہ دیں, بات یہاں پہ صرف ہو رہی ہے کہ اس میں ان کی فیملی کی سپورٹ, ان کی فیملی کا ساتھ دینا, اس چیز کے اوپر اوور کم کرنا بہت, بیکاز بینگ ایبل ٹو فائنڈ دا رائٹ اسپاؤس اینڈ ایٹ ٹائمز بیکمز اے ویری رسکی تھنگ, بیکاز ہمارے پاس ہم سچویشن کی بات کریں بیکاز دے آر گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ لیولس آف بینگ ایبل ٹو گیٹ اوور دیٹ ریلیشن شپ جسے انہوں نے ختم ہوا. کبھی کبھار بہت ہی ایک انیشیل لیول ہوتا ہے ویئر اے پرسن تھنکس دیٹ دے آر ایکچولی ان لو, کبھی کبھار بندہ بہت سال کی اٹیچمنٹ سے دور ہوتا ہے, اور کبھی کبھار اس کی وہ جو پاس ہوتا ہے, اس کا جو پاس ہوتا ہے وہ آگے اس کی میرج کو افیکٹ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل کہ اٹس لائک بلینکٹ, یعنی ایک ایسی جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ obviously ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے اوور آل, اور میں نے دیکھا ہے اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ, اور میں نے کچھ لوگوں کو کیونکہ میں نے تجربہ اس چیز کا کروایا اور
یعنی اس کی فیلنگ. تو اس کے بعد بھی میں یہ اس نتیجے پر پہنچا. آبویسلی آپ لوگوں کی باتیں بھی آبویسلی آپ کے بھی اپنے تجربات ہیں. میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی مین لیٹس ٹیک اٹ ایز اے سولوشن کہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ اسٹریٹجی چل جاتی ہے, کچھ لوگوں کے ہاں شاید آپ کی والی اسٹریٹجی چل جائے گی, بٹ آئی تھنک اٹ ورکس پرسنلی. It would be when جب آپ کہتے ہیں پراپرلی سوچ سمجھ کے اسے شادی کریں. کبھی کبھار ایسے شخص سے شادی کر لی جاتی ہے just to be able to get over it, but you're not able to get connected with that. لیکن اس میں ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ, جی شیخ دیکھو میں اس کے ساتھ یہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ میری ایک اور اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ جب انسان برائی کے اندر زیادہ پڑتا ہے نا, تو اس برائی کے بعض اوقات عذاب اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو حلال ہے نا, حرام میں جب زیادہ انوالو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حلال کی لذت ختم کر دیتا ہے. یعنی وہ یہ میں ایگری کرتا ہوں. آبویسلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میری اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر حالت میں میری بات ہی درست ہے. میں یہ بتاؤں آپ کی بات سے میں اصل میں اختلاف نہیں کر رہا, میں یہ بات کسی اور پرسپیکٹو سے بول رہا ہوں. یہ بات سن لیجیے, آڈینس کے دونوں مائنڈ سیٹ آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم دونوں پرسپیکٹو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دوسرا پرسپیکٹو لا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بہت لبرل دماغ کے ہیں سو کالڈ, وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ تو بڑی آرام سے یہ بات کہہ دے رہے ہیں, یہ والا سائڈ بھی تو ہے. تو ہم بیسکلی ڈس ایگریمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ بیکاز ہم کسی سولوشن کو سولوشن نہیں مانتے, بٹ ایکوائرنگ دیٹ سولوشن ان دا رائٹ مینر. دس از واٹ کہا. اس میں گرے ایریاز ہیں, اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ ایٹ آل. آپ ایک ہی سولوشن ون سائز فٹس آل والی گیم ہی نہیں ہے یہاں پہ. اس کیس میں کچھ کیسز میں زیادہ تر شادی جو ہمارا غالب پرسپیکٹو ہے نا, وہی ہونا چاہیے کہ شادی از اے سولوشن اور جلدی ہونی چاہیے. لیکن ایک کیس ایسا ہے جس میں لڑکا بہت ہی میچور ہے, اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے, اس کے نہ اسٹڈیز میں اچھے مارکس ہیں اور وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, اور وہ لو سے نکلا ہے, ایک ریلیشن شپ سے نکلا ہے. ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ یار ایک پیاری سی اچھی سی باپردہ دین پڑھی ہوئی شریف سی لڑکی سے شادی کر دو اس کی. وہ تو بیچارہ اس کو وہ یوز اینڈ ابیوز کرے گا, اس کی بھی لائف کو برباد کر دے گا. ٹھیک ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے بیلنس. حالات دیٹس وائی آئی سیڈ گو ٹو اے کاؤنسلر جو کہ ڈیٹیل میں آپ کا انٹرویو کرے گا, آپ کے حالات دیکھے گا اور پھر آپ کو ایک سولوشن پرووائڈ کرے گا. تو ڈیفینیٹلی شادی کے بہت فائدے ہیں. اور آئی تھنک یہ ایشو کہاں سے ریز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایشو اٹ سیلف. انسان جب اپنے نفس کو لیٹ لوز کرتا ہے نا, پھر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو نفس ہے نا ہمارا, اٹس لائک این انٹیمڈ ہارس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ٹرین کریں گے تو یو ول کنٹرول اٹ, اگر آپ اسے ٹرین نہیں کریں گے تو اٹ ول کنٹرول یو. ہمارے 3 نفس ہیں. نفس امارہ بالسوء جو کہ برائی کی طرف ابھارتا ہے, نفس لوامہ جو کہ فائٹ کرتا تھا کہ یار کیوں میں نے غلطی کر دی, کیوں میں نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا, کیوں میں نے برے کام کر لیا, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس ہے جو کہ مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ, سبمٹڈ ٹو دی ورڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے احکامات پہ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اکثریت جو ہے وہ نفس لوامہ میں چل رہے ہوتے ہیں, فائٹ میجورٹی مسلمس کا یہ حال ہے. تو آئی تھنک جتنا انسان اپنے نفس کو ٹرین کرے گا اور ٹیم کرے گا, اتنے زیادہ اسے کنٹرول کرے گا. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا نفس اسے لائک این انٹرینڈ ہارس اس کے اوپر بٹھائے گا اور جہاں مرضی چاہے گا لے جائے گا. اچھا, یہ معاملہ دل کا بھی ہے. یہ آیت جو ہے نا, سوری آپ بات کر رہا ہوں, حدیث جو خاص طور پہ دعا ہے, خاص طور پہ سوری, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ بہت بڑی بات ہے یار کہ حرام سے اللہ تعالیٰ مستغنی کر دیں آپ کو, حلال کے اندر وہ لذت اور وہ یار. لیکن اس کے لیے نا اصل میں وہی بات ہے استاد بھائی, یعنی مائنڈ سیٹ آپ کا. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا اگین میں اپنی بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا, میں ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے بات کروں. شادی بھی آلویز اگر آپ کا دماغ کمیٹڈ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شادی کو میں سیریسلی اور میں میچورٹی کے سینس آف رسپانسبلٹی نہیں لیتا, یا میں اس کو اپنی سولوشن سمجھ کے نہیں کرتا شادی, تو الٹیمیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ شادی بھی آپ کو کئی بے شمار اوپن ریلیشن شپس اب کتنے زیادہ ہیں, یعنی آفٹر میرج جو ہمارے ریلیشن شپس بہت بڑا ایشو ہے ایک ہماری سوسائٹی کا. اور لیاذ باللہ مطلب آپ کو بھی پتا ہے کس طرح کے کویشچنز آتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک خاتون کی طرف سے ایک کویشچن آیا کہ شی ہیڈ, یعنی کہ اس کے بچے ہیں 3 اور وہ بھی یعنی 3 بچے جو ہیں وہ کسی اور مرد سے ہیں, اس کے ہسبینڈ سے نہیں ہیں, اور ایک بچہ جو ہے وہ 23 سال کا ہے, سب سے بڑا بیٹا 23 سال کا ہے. پھر مطلب کہنے امیجن 23 یعنی شادی کو آپ سمجھ لیں 25-26 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ اس ریلیشن شپ سے نہیں نکلی. فزیکل ریلیشن شپ ہے, جتنے بچے اولاد ہیں وہ دوسرے سے, وہی نہیں, یہ ریلیشنز موجود ہیں. آپ کا مائنڈ, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا نفس, یہ سب ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں شریعت کی جو سولوشنز ہیں وہ اٹ کمز ود ا لاٹ آف کنڈیشنز ایز ویل. یو کی ناٹ جسٹ سمپلی ٹیک اٹ اے پل, اور اس کو آپ خاص دیکھیں. ہر دوائی کو استعمال کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں, کچھ اخلاق ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں when they come together and when they are done in a way that it is supposed to be, ساری کنڈیشنز جو آپ بتا رہے ہیں تبھی بینیفٹ ہوتے ہیں.